زندگی میں کبھی نہ کبھی لگتا ہے کہ سب کچھ بالکل ختم ہو گیا ہے، خاص طور پر جب بات ہمارے کریئر کی ہو۔ آج کی اس تجزیے میں ہم ایک ایسی قدیم کہانی اور فریم ورک پر بات کرنے والے ہیں جو بالکل اس مدعے پر ہٹ کرتی ہے۔ جب کریئر میں اچانک ناکامی ملتی ہے تو آگے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک سادہ سی مثال آج کے دور کے سخت ترین کریئر سیٹ بیکس اور تباہ کن حالات سے نکلنے کا ایک زبردست اور عملی راستہ فراہم کرتی ہے۔ چلیے سیدھا پوائنٹ پر آتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اچانک چلتا ہوا کریئر یا بزنس بالکل تباہ ہو جائے ایک جھٹکے میں۔ یہ صرف پیسوں کا نقصان نہیں ہوتا، بلکہ ذہنی طور پر انسان پوری طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک پروفیشنل اتنے بڑے کریئر کولیپس کے بعد جب ساری محنت ضائع ہوتی ہوئی محسوس ہو تو دوبارہ اپنے پیروں پر کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ ایسے میں بچاؤ کا اصل راستہ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر اسلم کو ہی لے لیجئے۔ اسلم کی کہانی ایک مکمل پروفیشنل فیلئر کی تصویر ہے۔ ایک نہایت محنتی انسان جس کا اپنا ایک بہت زبردست پھلتا پھولتا چھوٹا سا بزنس تھا، لیکن پھر وقت نے ایسی کروٹ لی کہ اچانک وہ بزنس بند ہو گیا۔ اور بات صرف یہی ختم نہیں ہوئی، اس پر قرضوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات کیا تھی؟ وہ لوگ، وہ پروفیشنل نیٹ ورک جن پر اسے بڑا فخر تھا، سب غائب ہو گئے۔ ایسی سچویشن میں انسان بالکل اکیلا ہو جاتا ہے اور اپنی پہچان کھوتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ ایسے خطرناک طوفان میں ظاہر ہے کسی نہ کسی سہارے یا رہنمائی کی ضرورت تو لازمی ہوتی ہے۔ جب ناکامی کا اندھیرا بالکل سامنے ہو تو روشنی کہیں سے بھی مل سکتی ہے۔ اسلم اندر سے ٹوٹ چکا تھا، دریا کنارے مایوس بیٹھا تھا۔ کہاں اس کی ملاقات ایک بزرگ تجربہ کار ملاح سے ہوئی۔ وہ ملاح بڑے اطمینان سے اپنی ٹوٹی ہوئی کشتی کی مرمت کر رہا تھا۔ اسلم نے پوچھا، بابا، جب سب کچھ تباہ ہو رہا ہو تو امید کہاں سے لائیں؟ اور اس ملاح نے جو جواب دیا وہ ہماری آج کی سب سے اہم سیکھ ہے۔ اس نے کہا، جب سمندر میں سخت طوفان آتا ہے نا تو سمجھدار ملاح موجوں سے نہیں لڑتا، وہ بس صبر کے ساتھ اپنی کشتی کا رخ سیدھا رکھتا ہے۔ ذرا غور کریں اس بات پر، یہ کوئی عام جملہ نہیں ہے۔ جب مارکیٹ کنڈیشنز یا معیشت کنٹرول میں نہ ہوں تو ان ناقابل قابو حالات سے لڑنا بیکار ہے۔ اصل کام اپنی کیریئر کی کشتی کو سیدھا اور بیلنس رکھنا ہے۔ اور اس مثال سے ایک بہت بڑی حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے۔ طوفان کی عمر سمندر سے ہمیشہ چھوٹی ہوتی ہے، چاہے ریسیشن ہو، فیل سٹارٹ اپ ہو یا کوئی اور سیٹ بیک، یہ سب عارضی طوفان ہیں، انہوں نے گزر جانا ہے۔ جبکہ ایک پروفیشنل کریئر ایک لمبی زندگی کی طرح ہے، بالکل ایک وسیع سمندر کی طرح۔ طوفان چاہے کتنا ہی شدید ہو، ہمیشہ نہیں رہتا، لیکن سمندر وہی رہتا ہے۔ اس قدیم دانشمندی کو اگر آج کے کارپوریٹ اور پروفیشنل ماحول میں اپلائی کیا جائے تو آگے بڑھنے کے 3 اہم راز سامنے آتے ہیں۔ پہلا، ایکٹیو پیشنس یعنی حرکت میں صبر۔ دوسرا، انکریمنٹل پروگریس یعنی چھوٹے اور مسلسل قدم۔ اور تیسرا، دا پاور آف بلیف یعنی یقین کی طاقت۔ یہ 3 سٹیپس مل کر کسی بھی مشکل وقت کے لیے ایک مکمل سروائیول گائیڈ بناتے ہیں۔ اب ان تینوں کو تھوڑا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلے سبق کی، جو ہے ایکٹیو پیشنس۔ عام طور پر لوگ ورک پلیسز میں صبر کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ یہی نا کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ اور حالات کا رونا روتے رہو۔ لیکن نہیں، یہاں بات ہو رہی ہے ایکٹیو پیشنس کی، یعنی باہر کے حالات قابو میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ذہن تو قابو میں ہے نا۔ چپ چاپ بیٹھنے کے بجائے اپنی تیاری جاری رکھنا اور ذہنی سکون بنائے رکھنا۔ ٹھنڈا دماغ ہونا انتہائی ضروری ہے تاکہ جب مارکیٹ میں آسمان صاف ہو اور نیا موقع ملے تو ٹھیک اور بہتر پروفیشنل فیصلے کیے جا سکیں۔ یہاں سے ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے اہم سبق کی طرف، جو ہے چھوٹے معمولی سے لگنے والے قدم۔ دیکھیں، جب کریئر بکھر جاتا ہے نا تو اسے دوبارہ جوڑنا سب سے دشوار کام لگتا ہے۔ ایک لمبے اور مشکل راستے کو دیکھ کر انسان خوف اور پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کا بہترین حل کیا ہے؟ اس پوری منزل کو دیکھنا چھوڑ دیں، صرف اور صرف اپنے اگلے ایک قدم پر دھیان دیں، چاہے وہ قدم کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ مثلاً سی وی اپڈیٹ کرنا یا کسی ایک نئے شخص سے رابطہ کرنا، اسے اٹھانا ضروری ہے۔ آج کی ایک چھوٹی سی کوشش ہی کل نئے راستوں کی بنیاد بنتی ہے۔ کیریئر کو دوبارہ بنانے کے سفر میں پہلے دن کی کوشش شاید بہت معمولی لگے، ایسا لگتا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑے گا، لیکن 1 مہینے بعد وہی مسلسل چھوٹی کوششیں نئے راستے کھولنے لگتی ہیں، اور ٹھیک 1 سال بعد وہ ایک بہت بڑی لانگ ٹرم کامیابی میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔
یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، چاہے رفتار کتنی ہی آہستہ کیوں نہ معلوم ہو۔ چھوٹے قدم وقت کے ساتھ جڑ کر ہمیشہ بہت بڑے نتائج دیتے ہیں۔ اور اب آتا ہے تیسرا اور آخری سبق، یقین کی طاقت۔ یہ جو سخت وقت ہوتا ہے نا، لوگ اسے ایک سزا سمجھ لیتے ہیں، جبکہ اصل میں یہ پروفیشنل پختگی اور حوصلے کا ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اسلم نے بالکل یہی کیا، روتے رہنے کے بجائے ایک نئے عزم کے ساتھ دوبارہ شروعات کی، پرانی کاروباری غلطیوں کا بنا کسی انا کے ٹھیک سے تجزیہ کیا اور ان سے سیکھا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ پہلے سے کئی زیادہ مضبوط پروفیشنل بن کر ابھرا۔ جب اندر یقین پیدا ہو جائے تو غلطیاں مستقبل کے لیے ایک بے حد مضبوط بنیاد بن جاتی ہیں۔ تو اس پورے سفر سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے؟ منزل کی طرف بڑھتے ہوئے ہمارا مائنڈ سیٹ کیسا ہونا چاہیے؟ ایک بہت ہی خوبصورت اور گہری بات ہے کہ رات کتنی ہی کالی کیوں نہ ہو، وہ سورج کو نکلنے سے نہیں روک سکتی۔ ایک لیڈر اور پروفیشنل کے طور پر یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ شدید ترین مشکلات اور ناکامی کا اندھیرا چاہے کتنا ہی گہرا کیوں نہ لگ رہا ہو، وہ مستقبل کی کامیابی کا رستہ پرماننٹ طور پر بلاک نہیں کر سکتا۔ رات کے بعد دن کا آنا طے ہے۔ اسی لیے آخری اور سب سے اہم سبق یہ ہے، امید کا چراغ جلاتے رہیں۔ صبر کی اصل تعریف ہی یہی ہے کہ کسی بھی دشوار ترین گھڑی میں اندر کی امید کو بجھنے نہ دیا جائے۔ یہی امید وہ واحد طاقت ہے جو طوفان کے بیچ کشتی کو بنائے رکھتی ہے اور آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ آخر میں ایک انتہائی اہم اور پریکٹیکل سوال پر غور کریں۔ سوچئے، آج، ابھی، اس وقت اس کشتی کو سیدھا رکھنے کے لیے وہ سب سے پہلا چھوٹا سا قدم کون سا ہو سکتا ہے؟ حالات چاہے جو بھی ہوں، ایک معمولی قدم اٹھانا ہمیشہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے۔ تو سوچئے، وہ اگلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ آج کے اس تجزیے میں ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔